دلچسپ صورتحال ہے۔ اتوار کے روز عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ہوگا اور اتوار ہی کے روز میاں جاوید لطیف درست کہہ رہے تھے کہ اتوار ہی کے روز پنجاب کے اندر نئے قائد ایوان کا بھی انتخاب ہوگا، یعنی پرویز الہی صاحب بنتے ہیں چیف منسٹر پنجاب یا حمزہ شہباز شریف صاحب بنتے ہیں۔ عاطفہ شرازی صاحبہ، بھٹی صاحب سے بات ہو رہی تھی، میاں صاحب نے تو کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بھٹی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ذاتیات پر لوگ اپوزیشن جائے گی، کیسز بھی بنیں گے، سمیئر کیمپین بھی ہوگی، بڑی غیر اخلاقی حرکتیں بھی ہوں گی۔ دیکھیے، ماضی میں تو پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، آصف زرداری اس وقت سیاست میں نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر الزامات لگائے گئے اور بہت لگائے گئے۔ پھر اسی طرح سے میاں صاحب اور پھر ان کی فیملی کے اوپر بھی اسی طرح سے الزامات لگائے گئے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الزامات نہیں لگیں گی، لیکن ایک بڑی خوبصورتی اور ایک بڑا میڈیا مینجمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ خبر کو پہلے ہی جو ہے وہ دیکھ کے، یا جسے کہنا چاہیے سونگ کے، اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو آج پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے، یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے۔ اور احتساب ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی پچھلے چند سالوں کے اندر بھی جو احتساب ہوتا رہا ہے، اگر وہ انتقام بنا تو ظاہر ہے وہ غلط تھا، اور آگے بھی اگر جا کے وہ انتقام ہوگا تو یہ غلط ہے۔ لیکن اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس چیزیں ہیں اور وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن جو کہ متحدہ اپوزیشن ہے اس وقت پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ضرور کریں گی۔ وہ ان کی ذاتی ان کی خاندان کے خلاف ہو یا نہ ہو، لیکن جب آپ چیزیں جڑ جاتی ہیں کسی خاندان کے ساتھ، اور خاص کر کے وہ کسی شخص کے ساتھ جو کہ شخصیت بہت اعلیٰ عہدے کے اوپر ہو، تو پھر انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہوئی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ سیاست میں نہیں تھیں، ان کی بھی ہوئی ہیں، اسی طرح سے زرداری صاحب جب پہلے نہیں تھے ان کی بھی ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہو جانی چاہیے، اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ سچویشن خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے، ابھی آپ دیکھیے کہ ایک خبر جو کہ وسیم بادامی جو ARY کے اینکر ہیں، نہ وہ جیو ٹی وی کے ہیں، نہ وہ آج ٹیلی ویژن کے ہیں، نہ وہ کوئی جو تنقید کرنے والے چینلز ہیں ان کے ہیں، بلکہ وہ ARY کے اینکر ہیں۔ انہوں نے یہ تردید کی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے پاس جو آپشنز تھے، وہ خود پرائم منسٹر نے اسٹیبلشمنٹ کو بلا کے ان کو یہ کہا کہ بیل آؤٹ کریں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میری جو گلو خلاصی ہے وہ کروائی جائے، اور اس کے بعد وہ ساری سچویشن جو ہے وہ آپ دیکھیں انہوں نے بتائی، جس کی کہ شاید تردید آ جائے گی حکومت کی طرف سے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بہت بڑی بات کہہ دی، اور اس اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ اب تک نیوٹرل تھی اس کے بارے میں کہہ دی۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہوتی تو وزیر دفاع اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے جو کہ اس وقت دیا جا رہا ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک نیوٹرل نہ ہوتی، میں کل کی بات نہیں کر رہی، تو کیا اسد عمر صاحب جو ہیں وہ مہاجر اور جو سندھی ہے اس کی بات کر رہے ہوتے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہوتی تو کیا پرائم منسٹر یہ جو بیل آؤٹ اور سیف پیکج کی بات کی جا رہی ہے کہ سیف ایگزٹ، آپ کو لگ رہا ہے یہ سب ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہیں حکومت کی جانب سے؟ اب اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دیٹ لیول ناؤ۔ بالکل، میں آپ کو اطلاع کی بنیاد پہ یہ بات کر رہی ہوں کہ پہلے کل اپوزیشن کے پاس یہ آفر جب آئی تھی کہ یہ تمام آپشنز کیے جائیں، اس کے بعد ایک اجلاس شہباز شریف صاحب کے گھر پہ ہوا تھا، جس میں کہ زرداری صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور PMLN کی طرف سے ہی کچھ لوگوں کی یہ آواز آئی تھی کہ آپ فوری انتخابات کا جو مطالبہ ہے وہ مان لیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ فوری انتخابات کو تسلیم، لیکن اپوزیشن رہنماؤں نے، شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ اس وقت نمبرز گیم میں بہت آگے ہے، جو کہ اپوزیشن ہے اس کے پاس نمبرز گیم ہے اور آئینی طریقے سے ووٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتی ہوں اطلاع کی بنیاد کے اوپر کہ بہت ساری آپشنز ہیں اس وقت۔ یہ آپشن جو یہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے، یہ پریشر بھی اسی لیے بڑھایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی، کہ کم از کم اتنا ہو کہ سیف ایگزٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے، لیکن وہ شاید ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بھٹی صاحب ویری کوئکلی سر، مجھے پتہ لگا ہے بریک کے اندر آپ کا موقف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بدل گیا ہے، تو بدل گیا ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دے دیں، بدل گیا ہے یا وہی ہے؟ یہ جاوید لطیف صاحب نے جتنی مایوسی کی خبریں سنائی ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے، تو میں نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ ذرا وضاحت ہو جائے کہ جاوید لطیف صاحب نے اپنے مستقبل کے بارے میں شاید ضرور کوئی بات کی ہو، اس کا اپوزیشن کے ساتھ مستقبل کا تو کوئی تعلق نہیں۔ کیوں میاں صاحب ایسے ہی ہے؟ نہیں، میں نے بھٹی صاحب کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئینی حدود کو اس طرح ہی پھلانتے گئے
تو وقت سے پہلے دھر لیے جائیں گے. ٹھیک. وہ میں نے یہ ضرور کہا ہے. ٹھیک ہے.